بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT211 کا لیکچر نمبر 30 کریں گے. آج ہم لوگ تھوڑا ہول سیلنگ، ریٹیلنگ اور فزیکل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا کیا ہوتی ہیں. ہول سیلنگ کیا ہوتی ہے، ریٹیلنگ کیا ہوتی ہے، فزیکل ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، ساری چیزوں کو ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. کنسیپچول آپ لوگوں کا پیپر آتا ہے تو کنسیپٹس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لیکچر میں سے کلیئر کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایجنٹس اور بروکر کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک ایسے انسان انڈیپینڈنٹ انٹرمیڈیری کی طرح جو کہ کام کرتے ہیں، جو کہ کسی مینوفیکچر کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہول سیلر یا ریٹیلرز کو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ مینوفیکچر سے چیزیں لیتا ہے اور اس کو جا کے آگے ہول سیلرز کو یا ریٹیلرز کو آ کے مزید جا کے جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں. مختلف قسم کی یہ سروسز دیتے ہیں. جیسے مختلف قسم کی ہوتی ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس میں بعض دفعہ نا ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسی فارماسیوٹیکل کمپنی جس نے کوئی میڈیسن بنائی ہوتی ہے نا، تو ان کی نیو میڈیسن لے جا کے ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وہ دکھاتے ہیں سیمپل اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اور ان کو آگے اپنے پروموٹ بھی جو ہے وہ کیجیے گا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایجنٹس اور بروکرز کہلاتے ہیں. یہ لوگوں کو جا کے مرچنڈائزنگ یعنی کہ جو اسٹاک ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دکھاتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں. ایجنٹس اور بروکرز جو ہوتے ہیں یہ خود کسی بھی مرچنڈائز کے مالک نہیں ہوتے جس کو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہول سیلنگ کی. ہول سیلرز ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریٹیلرز کو جا کے چیزیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، یا دوسرے ہول سیلرز کو بیچتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ فارم سے کوئی چیز لیں گے اور آگے جو چھوٹی دکانوں پہ یا جو دوسرے ہول سیلرز ہوتے ہیں ان کو جا کے چیز بیچیں گے، اپنے بیچ میں سے کمیشن رکھیں گے. انڈسٹریز کو بھی جا کے بیچتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو بھی جا کے وہ بیچ سکتے ہیں. ہول سیلرز مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کسٹمرز کو جو پروڈکٹس کو خرید رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ دوبارہ سے ری سیل کرنے کے لیے پروڈکٹ کو خریدے، چاہے بزنس یوز کے لیے خریدے. اب جو انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں نا، یہ جو ہول سیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں مرچنٹ ہول سیلرز. یہ وہ ہول سیلرز ہوتے ہیں جو کہ قانونی طور پہ چیز کو خود بالکل اپنی ملکیت میں خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طریقے سے جو مینوفیکچررز نے جو چیزیں پروڈیوس کی ہوتی ہیں ان کو لیگل طریقے سے چیز کو اپنی ملکیت میں لیتے ہیں. لینے کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ بزنسز کو ری سیل کرتے ہیں، کم قیمت پہ خود لے لیتے ہیں اور آگے دوسرے لوگوں کو دوبارہ سے ری سیل کرتے ہیں. جو مرچنٹ ہول سیلرز ہوتے ہیں یہ سٹور بھی کر لیتے ہیں اپنے پاس چیزوں کو اور آگے ڈیلیور بھی کرتے ہیں. مرچنٹ ہول سیلنگ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس میں کوئی تقریباً یونائٹڈ اسٹیٹس میں 6 ملین لوگ ہیں جو کہ اسی سیکٹر میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اب فل سروس مرچنٹ ہول سیلر کچھ ہوتے ہیں. یہ وہ مرچنٹ ہول سیلر ہوتے ہیں جو جن لوگوں کی وہ مرچنڈائزنگ یعنی کہ جن لوگوں کی جن مینوفیکچررز کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا کمیشن بھی بیچ میں لیتے ہیں اور ساتھ میں بائنگ اور سیلنگ کی جو سروسز ہیں نا وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 80% جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرچنٹ ہول سیلر ہوتے ہیں جو ہر طرح کی سروسز دیتے ہیں، ساتھ میں چیزوں کو ایڈورٹائز بھی کرنا، ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا، سیل بھی کرنا اور بائی بھی کرنا. اور اس کے بعد ایک ہوتے ہیں لمیٹڈ سروس مرچنٹ ہول سیلر. وہ مرچنٹ ہول سیلر جن کی سروسز کی رینج لمیٹڈ ہوتی ہے، ہر طرح کی سروسز نہیں دیتے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ صرف سٹوریج کی سروسز دیں گے، کبھی کبھار ہوگا کہ صرف ڈسٹریبیوشن کی سروسز دیں گے، کبھی کبھار ہوگا کہ صرف چیز کو آگے ایڈورٹائز کرنے کی سروس دیں گے. تو یہ ہوتے ہیں لمیٹڈ سروس مرچنٹ ہول سیلر. اب جو لمیٹڈ ہوتے ہیں نا مرچنٹ ہول سیلر، ان کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈراپ شپر اور ایک ہوتے ہیں ریک جابرز. ڈراپ شپر ہوتے ہیں کہ وہ جو کسٹمرز کے آرڈرز کو پہلے ریسیو کرتے ہیں، پھر پروڈیوسر سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے نا وہ لیگلی لوگوں کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس یہ پروڈکٹ ہے، ہم نے ان سے پروڈکٹ خریدنا ہے. ٹھیک ہے، لوگ ان کے پاس آ کے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ کسٹمر سے آرڈرز لیتے ہیں اور جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان سے وہ چیز لے کے اور آگے شپمنٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ بک کر دیتے ہیں، کسٹمرز تک بھجوا دیتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں ریک جابرز. ریک جابرز وہ لمیٹڈ فنکشن مرچنٹ ہول سیلر ہوتے ہیں جو ہے نا ایک طرح سے ڈسپلے کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، یا اپنی ان کی انوینٹری ہوتی ہے اس میں چیزوں کو وہ سٹاک کرتے ہیں، خود مرچنڈائز کے اوپر پرائز مارک کرتے ہیں اور مختلف ایریا میں یا مختلف سٹورز پہ جا کے اپنی چیز کو رکھتے ہیں، اپنے حساب سے وہ اپنی جو ہے نا وہ پرائز اس کے اوپر سیٹ کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ریک جابرز. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی کا جو اوور آل پلان ہوتا ہے پروڈکٹ کو بائرز تک پہنچانے کا, یہ بہت اس کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے سکسیس کے اندر. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی, کہ کوئی بھی جو فرم ہے کس طرح سے آگے جو ہے نا وہ لوگوں تک چیز کو پہنچائیں گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپروپریٹ مارکیٹ کوریج کو یہ چوز کرتا ہے کہ ہم نے کون سے مارکیٹ میں چیز کو پہنچانا ہے, اور پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس ٹائپ کا پروڈکٹ ہے. کبھی کبھار ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ شہروں میں زیادہ بکتا ہے, کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو کہ دیہاتوں میں زیادہ بکتے ہیں. اور اس کے بعد کنوینئنس گڈ جو ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو ہاؤس ہولڈ سیکٹر کی قریب چھوٹی سے چھوٹی دکانوں پہ بھی آپ لوگوں نے پہنچانی ہوتی ہیں. اس میں ہمیشہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس چیز کو سپلائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتی ہے. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو 3 طرح کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک تو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پروڈکٹ کس چیز کا ہے. ایک ہوتی ہے انٹینسو ڈسٹریبیوشن. ایک یہ وہ ڈسٹریبیوشن جہاں پہ کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, مارکیٹ بالکل سیچوریٹڈ ہوتی ہے ادھر پروڈکٹ, یعنی کہ مارکیٹ ان پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ اگر دیکھیں تو کینڈیز ہوتی ہیں جو, ٹھیک ہے, یہ ہر دکان پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں کینڈیز, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ کینڈی سے سیچوریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو ہوتی ہیں نا جو پروڈکٹس بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہیں, اس میں آپ لوگ انٹینسو ڈسٹریبیوشن یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ والی جو ڈسٹریبیوشن چین ہوتی ہے یہ لمبی ہوتی ہے. لمبی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی دکان تک وہ اپنا پروڈکٹ پہنچانا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, کنزیومر گڈز ہوتی ہیں جن کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے, بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں, اور لوگ زیادہ ان کو خریدتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کینڈی ہو گیا, میگزینس وغیرہ ہو گئے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو یوں ہر چھوٹی سی چھوٹی دکان پہ آپ لوگ ہر جگہ نہیں پہنچاتے, بلکہ ایک پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اپنے پروڈکٹ کو بھیجتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ اسپیشلی یہ لوگ ہی اس چیز کو خرید سکیں گے. یا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں کے برانڈ کو پسند کرتے ہیں, یا ٹیکنیکل پروڈکٹس جہاں پہ بکنے زیادہ بکتی ہیں, آپ لوگ وہاں پہ یہ والی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, جس کو ہم لوگ ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن بولتے ہیں. جیسے جیگوار آٹو موبائلس, رولیکس واچز, جو بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہیں, بہت زیادہ عام نہیں ہوتی, تو اس کو ہم لوگ ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن بولتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے سلیکٹیو ڈسٹریبیوشن. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آؤٹ لیٹس لمیٹڈ ہوتے ہیں, مطلب ہر دکان پہ نہیں آپ لوگ بھیجتے, کم کچھ سٹورز پہ اور کچھ دکانوں پہ ہی آپ لوگ اس کو بھیجتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ لوگ فیچرز وغیرہ کو, اس کی پرائزز وغیرہ کو صحیح طریقے سے چیک کر کے وہ چیز جو ہے نا وہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مختلف قسم کی اپلائنسز ہوتی ہیں, الیکٹریکل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو لوگ اس کے مختلف فیچرز کو دیکھیں گے, اس میں سے جو فیچر جس چیز میں ان کو وہ فیچر زیادہ نظر آئیں گے اور ان کو پرائز لگے گی کم ہے, وہ جو ہے نا اس کو پھر وہ کرتے ہیں, خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹریکل والی بھی چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہوتی جتنی زیادہ کینڈیز والی دکانیں جو ہے نا وہ کامن ہوتی ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کنفلکٹ کی. ہم لوگ نے ڈسٹریبیوشن کی تو بات کی کہ پروڈیوسر سے لے کے کنزیومر تک جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. اس سارے ڈسٹریبیوشن کے پروسیس کے اندر کبھی کبھار کنفلکٹ بھی ہو جاتا ہے, جس کو ہم لوگ چینل کنفلکٹ بولتے ہیں. چینل کنفلکٹ 3 سچویشنز میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ چینل کا اگر کوئی ایک ممبر ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا نام زیادہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر پورا کے پورا جو ڈسٹریبیوشن چینل یوز ہوا ہے اس میں اگر وہ سکسیسفل رہا ہے, تو ایک بندہ صرف نام بناتا ہے کہ صرف یہ سکسیس میری وجہ سے ہے, تو اس وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے لوگوں کا آپس میں, جتنے بھی چینل میں لوگ موجود تھے. دوسرا طریقہ یہ بھی ایک اور جو ہوتا ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رولز بتائے جاتے ہیں نا چینل کے اندر, جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں جنہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے کہ چیزوں کو, اس میں سے اگر بتا دیجیے کہ یہ آپ کا کام ہے, یہ والا آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو اس سے بھی وہ ڈس ایگری کرتا ہے کہ ہم نے یہ, ایک کہے گا یہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, دوسرا کہے گا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس وجہ سے بھی چینل کنفلکٹ ہو سکتا ہے. تیسرا ایک اور جو مین وجہ ہے چینل کنفلکٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ان کو ریوارڈز دیے جاتے ہیں نا, جو انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں, وہ اس پہ بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں. بھائی یہ مجھے میری جتنی میں نے سروس دی تھی اس کے مطابق مجھے ریوارڈ نہیں ملا, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا ریوارڈ پے نہیں کیا جاتا جتنا کہ پے کرنا چاہیے. اس وجہ سے بھی چینل کنفلکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں چینل لیڈرشپ کی. چینل لیڈرشپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پورا یہ ایک چینل جو ہوتا ہے نا, یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں
سارے اس ایک چین کے اندر جو کہ پروڈکٹ کو پروڈیوسر سے لے کے کنزیومر تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک بندہ ایسے ہوتا ہے جو کہ ساری کی ساری ڈسٹریبیوشن کے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. وہ رولز ڈٹرمن کرتا ہے کہ دوسرے جو ممبرز ہیں کون کیا کام کرے گا اور کس کو کیا ریوارڈ ملے گا. اس کو ہم لوگ چینل کیپٹن بھی بولتے ہیں. اس کی پاور اس کو اتنی زیادہ کیسے ملتی ہے؟ جس بندے نے کسی بھی کمپنی کی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چیز بکوائی ہو یا بیچی ہو، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سیلز والیوم جس کی وجہ سے زیادہ بڑا ہو، اس ہول سیلر کو یا اس ریٹیلر کو چینل لیڈرشپ دے دی جاتی ہے، اس کو چینل کیپٹن بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ریٹیلنگ کی. ابھی پہلے تو جو ہم لوگوں نے بات کی نا وہ ہم لوگوں نے ہول سیلنگ کی بات کی تھی. اب ہم لوگ ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں. ریٹیلرز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے پیمانے پہ جن سے آپ لوگ جا کے جو ہے نا وہ چیزیں لیتے ہیں ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، یہ ریٹیلنگ ہوتی ہے. اب ریٹیلرز کیا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کو یوز کرنے کے لیے، کنزمپشن کے لیے پروڈکٹ کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن چین کا سب سے زیادہ ویزیبل ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ کمپنی سے ایک چیز کون ان کی طرف ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، لوگ صرف ریٹیلر سے ہی واقف ہوتے ہیں. ان کو صرف ریٹیلر ہی ویزیبل ہوتے ہیں. پیچھے کون ہول سیلر تھا کون نہیں تھا یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ریٹیلرز اصل میں ریپریزینٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ڈسٹریبیوشن چینل کا جو ہے نا یوں سمجھے کہ اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چیز نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. یہاں پہ آ کے چیز کو بیچا جاتا ہے فائنل کسٹمرز تک. آج کل مختلف قسم کی ریٹیل سٹورز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ سٹورز ہوتے ہیں، اس کے بعد سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، کنوینئنس سٹورز ہوتے ہیں، کیٹالاگ سٹورز ہوتے ہیں، ہائپر مارکیٹس ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ باری باری یہ سارے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. ریٹیلرز ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ کنزیومرز کا پیسہ بھی بچ جاتا ہے اور ان کا زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ ریٹیلرز ان کو آسانی سے وہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب ریٹیلر آؤٹ لیٹس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کون کون سی کس طرح کی ایک ہوتے ہیں نا کہ دکانیں سمجھ لیں یا کس طرح کے مالز ہوتے ہیں جہاں پہ ریٹیلرز موجود ہوتے ہیں جن سے آپ لوگ چیزیں خریدتے ہیں. ایک ہوتی ہے پروڈکٹ لائن ریٹیلر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نا اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں ریٹیلرز. اب اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ سٹورز وہ ہوتے ہیں، یہ وہ بڑی پروڈکٹ لائن ریٹیلر ہوتے ہیں جو کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو چن لیتی ہیں کہ ہم نے صرف اسپیشل ان سٹورز پہ اپنی چیز کو ہم نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم لوگ ڈپارٹمنٹ سٹورز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی آئس کریم ہے جیسے والز والی ہے، ٹھیک ہے، والز والے ایک یا گورمے، ہاں گورمے کو ہم لوگ لے سکتے ہیں. اب گورمے کا جو ہے نا اسپیشلائزڈ ان کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، تو گورمے کی اپنی الگ شاپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ ہی اپنی چیز کو وہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی گورمے کی شاپس پہ ہی آپ لوگوں کو گورمے کے پروڈکٹ زیادہ تر مل جاتے ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹ سٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے ایک سپر مارکیٹس. یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ کھانے پینے کی جتنی بھی آئٹمز ہوتی ہیں نا ان کی مختلف قسم کی ویرائٹی موجود ہوتی ہے اسپیشل ڈپارٹمنٹس میں. ان کو ہم لوگ سپر سٹورز کہتے ہیں، یہ سپر مارکیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس میں جیسے KFC ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے سپر مارکیٹ. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ہائپر مارکیٹ. یہ وہ مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ان ریلیٹڈ پروڈکٹس بہت زیادہ وائڈ ویرائٹی میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز کے پروڈکٹس ہو سکتے ہیں. وہاں پہ کپڑے بھی ہوں، کاسمیٹکس کی چیزیں بھی ہوں، وہاں پہ جیولری بھی ہو، وہاں پہ ٹوائز بھی ہوں، مختلف چیزیں ہوں. ایک ہی سٹور کے اندر ہر طرح کی ویرائٹی موجود ہو، ان ریلیٹڈ پروڈکٹس ان کو ہم لوگ ہائپر مارکیٹس بولتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں اسپیشلٹی سٹورز. اسپیشلٹی سٹورز یہ ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی طرح کی چیز ہو گئی، یعنی کہ یا صرف کپڑوں کی دکان یا صرف جوتوں کی دکان. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپیشلٹی سٹورز، جس میں کیٹیگری ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف برانڈز کے، مختلف سٹائلز کے، مختلف سائز کے، مختلف ماڈلز کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے کپڑے ہیں وہ دیکھیں مختلف سائز کے، مختلف کلرز کے، مختلف برانڈز کے، ہر طرح کے اس میں موجود ہوں گے. تو اس کو ہم لوگ پھر کیا بولیں گے؟ اسپیشلٹی سٹورز بولیں گے. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں کیٹیگری کلرز. یہ وہ سپر سٹورز ہوتے ہیں جس میں ایک خاص طرح کی ایک جو پرٹیکولر لائن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا مرچنڈائز کی، فار ایگزامپل اگر ہم لوگ صرف ٹوائز کی بات کرتے ہیں تو ہر قسم کا ٹوائز وہاں پہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب کیٹیگری ایک ہے ٹوائز کی، تو ہر طرح کا ٹوائز، چاہے الیکٹریکل ٹوائے ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جس طرح کا بھی ہے سب کا سب وہاں پہ موجود ہوگا. تو مختلف ویرائٹیز میں موجود ہوگا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیٹیگری کلرز.
اس کے بعد ایک ہوتی ہے اسکریمبل مرچنڈائزنگ. یہ وہ ہوتی ہے کہ ایسی دکانیں مطلب کہ پروڈکٹ ان جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے جس پہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ یہاں سے اچھی سیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, خاص طرح کی مختلف پہلے ریسرچ کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں علاقوں میں جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ اچھے طریقے سے ہماری سیل ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق پھر وہیں پہ جو ہے نا وہ چیز کو جو ہے نا وہ سیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بارگین ریٹیلر کی. یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کی مختلف طرح کی پروڈکٹس یہ بیچتے ہیں لیکن بارگین پرائزز پہ. جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں نا یہ والی پروڈکٹ لائن ریٹیلر, یہ وہ ہوتے ہیں ریٹیلر کہ جتنی کسی چیز کی پرائز ہوتی ہے نا, جتنی کمپنیز نے پرائز لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی پرائز کے مطابق ہی یہ چیز کو بیچتے ہیں. یہ جو ہم لوگوں نے جتنے بھی سٹورز پڑھے ہیں, بارگین ریٹیلرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹڈ پرائزز پہ یا کم پرائزز پہ چیز کو بیچتے ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں بارگین ریٹیلر. اس میں اس طرح کی جو شاپس ہوتی ہیں مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈسکاؤنٹ ہاؤس, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بارگین ریٹیلر بہت زیادہ سیلز جنریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم پرائزز پہ چیزیں آفر کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آف پرائز سٹور, یہ وہ ریٹیلرز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ اچھی کوالٹی کی جو زیادہ اماؤنٹ میں چیزیں مینوفیکچرر سے خرید لیتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ بیچتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتی ہے کیٹلاگ شو روم. یہ وہ بارگین ریٹیلر ہوتے ہیں جس میں کسٹمر اپنے جو ہے نا وہ آرڈرز بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ چیز چاہیے, اور پھر ان کو جو ہے نا وہ والا آرڈر ان کو پلیس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ویئر ہاؤسز میں یا ان کی مطلب اگر آپ ان میں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ہے فار ایگزامپل اگر وہ کچھ آرڈر کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے قریبی علاقے میں ہماری یہ والی شاپ ہے تو اس پہ آپ کا یہ والا پروڈکٹ آ جائے گا. دیٹ از اے کیٹلاگ شو روم. اس کے بعد فیکٹری آؤٹ لیٹ, یعنی کہ اگر کوئی مینوفیکچرر ہے جو کہ اپنا ہی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی دکان کھولے گا اپنی کمپنی کے قریب, تو وہ فیکٹری آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ویئر ہاؤس کلب, جس کو ہم لوگ ہول سیل کلب بھی بولتے ہیں, یہ وہ بارگین ریٹیلر ہوتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ڈسکاؤنٹس پہ چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی برانڈ کی چیز بار بار لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے برانڈز ہوتے ہیں جن کی آپ اینول ممبرشپ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سالانہ آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے اور پھر اسی لیے آپ کو وہ ڈسکاؤنٹ زیادہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کنوینئنس اسٹور ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگ ایزیلی جن اسٹور کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں, فاسٹ سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے قریب کی جو دکانیں ان کو ہم لوگ کنوینئنس اسٹور بولتے ہیں. ان کو جو ہے نا الحمدللہ ان کو ہم لوگ کنوینئنس اسٹور بولتے ہیں. اچھا, یہ آپ لوگوں کس طرح کی آتی ہیں, ایک تو ایم سی کیوز آپ لوگوں کو بتا دی جاتا ہے کہ ہائپر مارکیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کس کی ٹائپ ہے, پروڈکٹ لائن ریٹیلر کی ہے یا بارگین ریٹیلر کی ہے. ایک تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ پروڈکٹ لائن ریٹیلر میں کون کون سی ہیڈنگز ہیں اور بارگین ریٹیلر میں کون کون سی ہیڈنگز ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں فزیکل ڈسٹریبیوشن کی. فزیکل ڈسٹریبیوشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ریٹیلر نہیں, کوئی ہول سیلر نہیں, بلکہ کوئی بندہ جا کے فزیکلی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے آپ لوگ گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں پیزا آپ کے گھر آ جاتا ہے, دیٹ از اے فزیکل ڈسٹریبیوشن. فزیکل ڈسٹریبیوشن میں ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں پروڈکٹ کو پروڈیوسر سے کنزیومر تک پہنچایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ فزیکل ڈسٹریبیوشن بولتے ہیں. یہ کمپلیکس اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس سے آرگنائزیشن کے پروفٹس وغیرہ بھی بہت افیکٹ ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے فزیکل ڈسٹریبیوشن میں. سیٹلائٹ نیویگیشن بھی ہوتی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فون پہ بیٹھ کے کال کر سکتے ہیں, آپ لوگ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں, ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں, اب تو روبوٹس بھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے. اس بیس پہ بھی آرڈرز آپ لوگ پلیس کر سکتے ہیں, وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد ان کا آبجیکٹیو جو گول ہوتا ہے نا فزیکل ڈسٹریبیوشن سسٹم کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ مین یہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کم سے کم کاسٹ کے اندر ہم اپنے کسٹمرز کو ایک معیاری سروسز کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایک کمپیٹیٹیو لیول کی سروسز کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ دوسرا کوئی بھی بندہ ہم جیسی اچھی سروسز پرووائڈ نہ کر سکے. جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے انالائز کرتے ہیں پہلے پروڈکٹ کو کہ اگر پروڈکٹ 3 دن کے بجائے 5 دن میں اگر پہنچے تو کیا ہوگا, اس کے مطابق وہ پھر اپنی آئٹم کی کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جہاں پہ ان کو لگتا ہے نا کہ 3 دن سے
لیٹ اگر پہنچے گا آرڈر تو وہ پھر اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو چیز کی جو پرائز ہوتی ہے نا اس کو وہ کم کر دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگ ارجنٹ آرڈر کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے چارج زیادہ کیا جاتا ہے. گول ان کا مین یہی ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے جتنی ایک پروفٹ فرم کو چاہیے ہوتا ہے اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ہم لوگ سروسز پرووائڈ کریں گے. ہر پروسیس کو وہ ہر سٹیپ پہ وہ اینالائز کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن آپریشنز کی. ہم لوگوں نے یہ باتوں کی کہ چیزوں کو ٹرانسپورٹ تو کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن ٹرانسپورٹ کیا کیسے جاتا ہے؟ ٹرکس کے تھرو ایک تو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ ٹرکس کے تھرو ہی یہ والا جو ہے نا ٹرکس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر یا ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. جو پبلک ہائی ویز ہوتے ہیں یہی جو پبلک روڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہی یوز کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسا سامان ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹرک کے تھرو نہیں بھجوا سکتے. کچھ ایسی نازک چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی ٹوٹنے کا بھی خرچہ جو ہے نا وہ ایک خدشہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ریل روڈز کا. آپ ٹرین کے تھرو بھی زیادہ ہیوی یا زیادہ مختلف قسم کا اپنا سامان آپ لوگ بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک یہ نقصان ہے کہ یہ پھر چیز ڈائریکٹلی کسٹمرز تک نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے, ہر جگہ تو نہیں نا ریل روڈز اویلیبل ہوتے ہیں, نہ ہی اسٹیشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد واٹر کیریئرز. سب سے زیادہ جو سستی جو ٹرانسپورٹ کی قسم ہے نا وہ ہوتی ہے بوٹس. اسپیشلی جب آپ لوگوں نے بہت بڑی زیادہ تعداد میں اگر آپ لوگوں نے اپنے آئٹمس کو بھیجنا ہو تو آپ لوگ بوٹ کے تھرو بھیج سکتے ہیں, لیکن یہ والی سروس بہت زیادہ سلو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ڈیلیوری کو ریسٹرکٹ بھی کر دیا گیا ہے, ہر طرح کی آپ لوگ چیزیں نہیں یہاں پہ بھجوا سکتے. اس کے بعد ایئر ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو تیز طریقہ ہے چیز کو پہنچانے کا وہ ہوتا ہے ایئر ٹرانسپورٹ, لیکن بات وہی ہے کہ ایئر کی وجہ سے بھی یہ جہاز کے تھرو بھی آپ لوگ ہر جگہ اپنی چیز کو نہیں پہنچا سکتے, اور کچھ ایسا سامان بھی ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جہاز کے ذریعے آپ لوگ نہیں پہنچا سکتے. اس کے اوپر بھی ریسٹرکشن ہوتی ہے, اسپیسیفک چیزیں ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ بھجوا سکتے ہیں, تو یہ ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے پائپ لائنز. پائپ لائنز ایک تو یہ ہے کہ ان کو بلڈ کرنا ایکسپینسو ہوتا ہے, یعنی کہ اگر الگ سے ایسے روڈز بنا دیں جو کہ صرف ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بن جائیں تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو مینٹین رکھنا بھی اور اس کے علاوہ یہ, لیکن یہ ہے کہ یہ مہنگی بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. آج کل کی اگر ہم لوگ دور کی بات کرتے ہیں تو اب ٹرانسپورٹیشن آپریشن تھوڑے چینج ہو گئے ہیں. اب ہوتا ہے انٹر ماڈل ٹرانسپورٹیشن, یعنی کہ مختلف جتنے بھی ہم لوگوں نے موڈز آف ٹرانسپورٹیشن پڑھے ہیں ان سب کو کمبائن کر دیا جاتا ہے مختلف طریقے سے. ایک فارم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایئر کے تھرو ہی پہنچائے گی یا صرف بوٹس کے تھرو, مختلف طریقے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آج کل کنٹینرز والا دور ہے. ٹھیک ہے, معیاری طور پہ ہیوی کنٹینرز بنائے جاتے ہیں. سیل ہوئے وہ آئٹم ایک دفعہ شپ کر دیا جاتا ہے کنٹینرز کے تھرو, اور جو ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جس بندے تک اس کو پہنچنا چاہیے وہی بندہ ہی اپنی اس چیز کو اوپن کر سکتا ہے. اس کے بعد فزیکل ڈسٹریبیوشن اور ای کامرس سیٹسفیکشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ای کامرس کمپنیز یعنی کہ آن لائن چیزوں کو بہت زیادہ آرڈر کرنے کا دور ہے. یہ نہ صرف سیلز کے اوپر فوکس کرتی ہیں بلکہ یہ اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرتی ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے سیل کر دی, یعنی کہ ایک دفعہ انہوں نے پروڈکٹ اپنا بھجوا دیا, تو اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کو بہت زیادہ یہ پھر چیک رکھتے ہیں اس کے اوپر, تاکہ کسٹمر ڈسسیٹسفائی نہ ہو, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پھر پروڈکٹ دوبارہ نہیں بکے گا. تو یہ ڈسٹریبیوشن کو اچھی طریقے سے چیک کرتے ہیں. آرڈر فلفلمنٹ اور ای کامرس سیٹسفیکشن, ای کسٹمر سیٹسفیکشن, اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے. آرڈر فلفلمنٹ کب ہوتا ہے؟ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر آرڈر دیا اور آپ نے آرڈر بھجوا دیا تو بس آرڈر فلفل ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. جب آپ سیل آپ کی کوئی چیز ہو جاتی ہے, جب بک جاتی ہے, آپ کوئی ایک آئٹم بھجواتے ہیں, تب آپ کا آرڈر شروع ہوتا ہے. ختم تب ہوتا ہے جب اگلا بندہ آپ کے آئٹم کو بالکل ٹائم پہ اور بالکل اچھی کنڈیشن میں ریسیو کر لے, تب آپ کا آرڈر فلفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ آرڈر فلفلمنٹ کیسے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ڈیفینیشن آتی ہے, اور یہ جو موڈز ہیں نا سارے کے سارے, یہ اس میں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سینیریو بنا کے وہ دیکھ دیتے ہیں کہ کون سا جو ہے نا, جیسے آپ لوگوں کو کچھ یاد ہوگا بھی ہم لوگ نے ایم سی کیوز کیے تھے, تو اس میں تھا کہ کسی کمپنی نے ایران میں بہت جلدی کوئی پارسل بھجوانا ہے تو وہ کیسے بھجوائے گا. تو یہاں پہ لکھو نا کہ فاسٹیسٹ طریقہ ہوتا ہے ایئر کا, تو ایئر کے تھرو جو ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو لیکچر میں جیسے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کنسیپٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سارے لیکچر کو 1 سے 2 دفعہ آپ لوگ لازمی ریڈ آؤٹ کیجیے گا, آگے شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.